بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا عجیب واقعہ۔ ایک حضرت سلطان نظام الدین قدس سرہ پاک ہوا بھید اس کا یہ لفظ مرحوم بزرگان دین کے نام کے ساتھ علیہ الرحمہ کی جگہ مشتمل ہے کہ زمانے میں ایک ہندو جوگی تارک دنیا ہندو تھا۔ اس نے یہ مشق کی ہوئی تھی کہ ہر قسم کے مریض پر صرف اپنی نظر ڈال کر مرض کو سلب اور جذب کر لیتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت پر ایک بیماری کا دورہ پڑا جس میں آپ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آنے پر خدام نے عرض کیا کہ حضرت اگر اجازت ہو تو فلاں جوگی کے پاس جو مرض فقط دیکھ کر ہی سلب کر لیتا ہے، آپ کا پلنگ لے چلیں۔ آپ نے فرمایا خبردار ایسا مت کرنا، کیونکہ اندیشہ ہے کہ لوگوں کے عقائد میں خرابی پیدا ہو جائے گی۔ یعنی ہندو جوگی اور اس کے ماننے والے کہیں گے کہ جوگی کی کوئی حیثیت ہے وغیرہ۔ اتفاق سے ایک دن پھر حضرت کو دورہ پڑا اور بے ہوش ہو گئے۔ مریدین کو اپنے پیر و مرشد سے بے حد محبت و احترام کا درجہ ہوتا ہے، خلوص ہوتا ہے۔ وہ اپنے پیر و مرشد کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ آپس میں مشورہ کر کے اسے بے ہوشی کے عالم میں اپنے شیخ کا پلنگ اٹھا کر اس جوگی کے مکان پر جا رکھا اور حضرت کے فرمان کے خلاف کرنے اور آپ کی ناراضگی کا تدارک معافی چاہنے سے سوچ لیا کہ اپنے پیر و مرشد سے دل و جان سے بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ جب حضرت کو اس ہندو جوگی نے دیکھا کہ اتنی بڑی ہستی میرے پاس آئی ہے تب وہ پھولے نہ سمایا۔ دل میں سوچا کہ اب میری دکان خوب چمکے گی۔ جوگی نے حضرت کو دیکھا اور دیکھتے ہی اپنا تصور ڈالا، فوراً حضرت کے مرض کو سلب کر لیا۔ آپ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی مرض ہوا ہی نہیں تھا۔ حضرت نے دیکھا کہ اس جوگی کا مکان ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ لوگ محبت کی وجہ سے میری تکلیف بلکہ اس جوگی کی طرف متوجہ ہوئے اور دریافت فرمایا کہ یہ بتلاؤ کہ یہ تاثیر جو تمہارے اندر ہے یہ کیا ہے اور کس عمل کی بدولت ہے؟ اس نے دست بستہ ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ میرے پاس صرف ایک چیز ہے، وہ میرے گرو استاد نے مجھ کو تعلیم دی، اور وہ یہ کہ اس نے یہ کہا کہ ہمیشہ نفس کے خلاف کرنا، مطلب کہ یہ کہ نفس کا چاہا ہرگز نہ کرنا۔ بس میرے پاس صرف یہی ایک عمل ہے، اسی کی بدولت یہ تصرف و تغیر و تبدل کرتا ہوں اور مرض کو فوراً سلب کر لیتا ہوں۔ یہ سن کر خدا کے ولی نے اس سے دریافت فرمایا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ تمہارا نفس مسلمان ہونے کو چاہتا ہے؟ عرض کیا کہ ہرگز نہیں۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ پھر اپنے گرو کی تعلیم پر کہاں عمل رہا؟ ادھر تو حضرت نے یہ فرمایا اور ساتھ ساتھ اپنے باطنی توجہ فرمائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس ہندو جوگی نے ایک دم کلمہ طیبہ پڑھا اور صدقے دل سے مسلمان ہو گیا۔ در حقیقت آپ نے اس پر بھی اپنا نورانی اور روحانی اثر ڈالا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے؟ پارہ نمبر 27 سورۃ الرحمن، آیات نمبر 60۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء جن کا تذکرہ اوپر کیا گیا ہے، بادشاہوں کی صحبت سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار فرمائی، ان سے کسی حال میں ملنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ بادشاہ جلال الدین فیروز شاہ خلجی کو حضرت سے ملاقات کی بڑی تمنا تھی، اس لیے اپنے ندیم دوست خاص امیر خسرو سے اپنی اس تمنا کا اظہار کیا۔ حضرت شیخ امیر خسرو کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ انہوں نے سلطان سے وعدہ کیا کہ اجازت کے بغیر ان کی خدمت میں آپ کو لے جائیں گے۔ بادشاہ خوش تھا کہ اس طرح کی تمنا پوری ہو جائے گی۔ امیر خسرو نے بادشاہ سے وعدہ کرنے
کو تو کر لیا، لیکن ان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ کہیں ان کے مرشد کو یہ ناگوار نہ ہو۔ اس لیے انہوں نے اپنے مرشد کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کی خدمت میں بادشاہ آنا چاہتا ہے۔ حضرت اسی وقت دلی کی چھوڑ کر اپنے پیر و مرشد خواجہ فرید الدین گنج شکر کے مزار کی زیارت کے لیے اجودھن پاک وطن روانہ ہو گئے۔ حضرت کے پاس میری حاضری کا راز کیوں فاش کیا؟ امیر خسرو نے عرض کی، بادشاہ سلامت، اگر آپ رنجیدہ ہوتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ میری جان کا خطرہ ہے، لیکن میرے مرشد کا آزردہ و ناراض ہوتے تو میرے ایمان کا خطرہ تھا۔ کیا خوب جواب تھا! بادشاہ کو یہ جواب بہت پسند آیا۔ سیرت الاولیاء۔ امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور شیئر کر دینا۔ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔